ہے نا مجمع؟ فرماتے ہیں یہ ہے کتاب سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے جن کی مفاتح الجنان ہے. وہ الف با کی ترتیب سے روایات کو انہوں نے نقل کیا. اس میں میم کے باب میں مہر فاطمہ، جب مہر فاطمہ دیکھیں گے تو وہاں پہ مسئلہ موجود ہے. پوچھا مولا آپ کی جدہ، آپ کی دادی حضرت زہرا کا مہر کیا تھا؟ کیا تم نے کیا سنا ہے؟ تو کہا مولا سارے مدینے والے کہتے ہیں صرف 500 درہم تھا. 500 درہم یعنی چاندی کے سکے، سونے کے سکے دینار کہلاتے تھے، تو یعنی مہر کم تھا. البتہ ہمارے ہاں بہت زیادہ حدیث ہیں کہ سب سے خوش قسمت تمہاری وہ بیٹیاں ہیں جن کا مہر سب سے کم ہے، ان کی قسمت زیادہ اچھی ہوتی. لیکن آج کل تو بڑے بڑے مہر ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، اور بہت سے معاشروں میں تو اتنے بڑے بڑے مہر ہوتے ہیں کہ آدمی بک جائے تب تک مہر نہ ادا ہو. اور ایسا مہر ہی باطل ہے جس میں جو انسان ادا نہ کر سکتا ہو وہ مہر باطل ہے، وہ عقد درست نہیں ہے. وہ عقد درست نہیں کہ اگر انسان کسی کا عقد ہو رہا اس کی حیثیت سے زیادہ مہر رکھا جائے تو وہ عقد درست نہیں. وہ جو ادا ہی نہ کر سکتا ہو، انسان جو ادا کر سکتا ہے وہ اتنا مہر رکھنا چاہیے. یہ فقہی مسئلہ ہے، اخلاقی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ اخلاقی مسئلہ نہیں، اخلاقی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، فقہی مسئلہ ہے. یعنی کوئی انسان مثال کے طور پہ ایک آدمی کا میں نے نماز تو پڑھ لی تھی وضو نہیں کیا تھا، یہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ شرائط پوری نہیں ہے، وہ عقد ہی نہیں ہوا جس میں مہر صحیح نہ ہو. اور مہر صحیح تب ہوتا ہے کہ جب حیثیت کے مطابق ہو. اب آئیے گا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی سارے مجمع کی میرے ساتھ توجہ رہے کہ پوچھا مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ کہا 500 درہم. کیا سنا؟ کہا مولا میں نے سنا 500 درہم. مولا نے کہا یہ ہے فرشی مہر، یہ ہے فرشی مہر. کہ دنیا میں کائنات میں بس ایک شادی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی ہے، عرش پہ بھی ہوئی ہے، فرش پہ بھی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کو 2 طرح کی نسلیں عطا کی ہے، عرشی نسل ہے، فرشی نسل ہے. عرشی معصومین ہے، فرشی سادات ہیں. اگر ہو چلیے گا میرے ساتھ. تو کہا یہ فرشی مہر تھا 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، یہ فرشی. عرشی مہر کیا تھا؟ بھئی جناب امیر علیہ السلام آئے، پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے اندر، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، زمین پہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پہ نہیں ہے زمین پہ. اتنے میں جناب امیر آئے، پیغمبر کے بالکل سامنے بیٹھ گئے اور سر جھکا رکھا، کچھ نہیں بولتے. کہا یا علی آج مزاج کچھ بدلا سا ہے. کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا، خطیب نہج البلاغہ سے بولا نہیں جا رہا. عزیزان گرامی اتنی حیا ہے، غیرت ہے کہ اپنے زبان سے رشتہ نہیں مانگتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. رشتے کے لیے آئے تھے جناب سیدہ کے، نہیں بول رہے. کہا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج کچھ بولا نہیں جا رہا. جناب ختمی مرتبہ چہرہ دیکھ رہے، اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے. ایک مرتبہ کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جناب جبرائیل کو بھیجا. کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب آپ پر اور آپ کی آل پہ میری طرف سے درود و سلام. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا ہے، اب فرش پہ آپ یہ عقد پڑھ دیجئے اگر چلیں گے. کہ اللہ نے عرش اعظم پہ پڑھ دیا، اب آپ بھی عقد پڑھ دیجئے. اب پیغمبر سمجھے کہ علی کیوں نہیں بول رہے. کہ یا علی آپ مہر میں کیا دیجئے گا؟ کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے. بھئی جو دنیا جوڑ کے امیر بنے وہ غنی دنیا کے، علی سب کچھ لٹا کے امیر المومنین ہے. دنیا جوڑتے نہیں بانٹتے ہیں. کہ میں نے اپنے لیے صرف ایک تلوار رکھی، ایک زرہ رکھی اور ایک گھوڑا. تو جناب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں لیکن انداز میرا. کہ اب یہاں ختم مرتبہ نے کہا یا علی آپ جوان ہیں، گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے، اور اسلام ابھی جوان ہے، آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. لیکن زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو. زرہ وہ پہنے جو مقابلہ نہ کر سکتا ہو.
توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو کہا کہ یا علی اپنی زرہ بیچ دیجئے، جو ملے گا وہ میری بیٹی کا مہر۔ جناب ختمی مرتبت نے ایک مرتبہ کہا بھئی ایک صحابی سے یہ علی کی زرہ ہے بیچ دیجئے، وہ وہی مسجد میں کھڑے ہوئے، کہا علی ابن ابی طالب کی زرہ۔ اب غربت کا دور تھا، صحابہ کے پاس پیسہ پوسا تو تھا نہیں اس وقت، سب سے جو ملکۃ العرب تھی جناب خدیجہ تھی، ان کے صدقے خیراتوں پہ پلنے والے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو ایک مطلب ایک صحابی کھڑے کہا علی ابن ابی طالب کی زرہ کون خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا بھئی میں 500 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے کہا دے دو اسے۔ انہوں نے 500 درہم دیے، کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ پیغمبر نے دولت دیکھ کے نہیں دی تھی بیٹی، علی کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کو اگلی مجلس میں پہنچنا ہوتا ہے، ان کو بھی مجھ سے جا کے پہلے پڑھنا ہے، میں وقت لینا چاہ رہا ہوں آج، پہلے کہہ رہے تھے کہ جلدی چلے جائیں گے۔ میں بھی جلدی ختم کر دوں گی یا پڑھ لوں؟ نہیں وہ پہنچنا ہوتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ تو کہیں گے انتظامیہ والے۔ تو آج آخری مجلس ہے، مکمل کر رہا ہوں جان گرامی۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے زرہ کو فروخت کیا، وہی مہر بنا۔ توجہ، مہر فاطمہ 500 درہم جناب امیر نے مہر دیا، پیغمبر نے انہی پیسوں سے، مہر واجب ہے، جہیز مستحب ہے۔ توجہ، مہر واجب، جہیز مستحب، پیغمبر نے اسی مہر کے پیسوں سے ایک اور صحابی سے کہا جاؤ میری بیٹی کا جہیزیہ لے آؤ۔ وہ گئے، جا کے ایک چکی لے آئے، ایک بچھونا لائے، ایک مشکیزہ لائے، کچھ ظرف لائے، گھر کے برتن۔ عزیزان گرامی کل یہ جہیز تھا۔ کائنات کی ملکہ اتنی سادہ شادی، خبردار کوئی یہ نہ کہے ہم بڑی شادی کریں گے، بھئی جب خاتون جنت سے بڑی بی بی نہیں تو ان سے بڑی کوئی شادی نہیں، اور ان کی اتنی بڑی شادی ہوتے ہوئے اتنی سادہ ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے، لیکن کم از کم اس طرح سے بھی نہیں، اگر بات پہنچ گئی ایکسٹراویگنس نہ ہو، کوئی نہ کہیں ایک بیلنس ہو، ایک میزان ہو۔ چند ایک باتیں کہنا ضروری سمجھتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یہاں ختمی مرتبت نے مولا نے فرمایا کہ یہ فرشی مہر ہے، 500 درہم فرشی مہر۔ زمین پہ پیغمبر نے 500 درہم مہر رکھا، کہ عرشی مہر کیا ہے؟ عرشی مہر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا علی فاطمہ کے مہر میں کیا دیجئے گا؟ عرش اعظم پہ اللہ نے پڑھا، پوچھا یا علی مہر میں کیا دیں گے؟ کہ پروردگارہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، جو تو فیصلہ کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نا، جو تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، جو تو کہہ دے وہی مہر فاطمہ۔ کہ یا علی پھر میرا فیصلہ، تیسرا حصہ زمین کا مہر فاطمہ، ایک تہائی سلسل ارض، ایک تہائی زمین مہر فاطمہ۔ توجہ، جنت کا چوتھا حصہ اور ایک مقدار جہنم کی، جسے چاہے سیدہ جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ توجہ ہے جانے کی راہ۔ تو جانے کی راہ میں اب یہ زمین کا 1/3 حصہ مہر جناب سیدہ میں ہے۔ میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیکن اس پہ ایک حاشیہ میں لگانا چاہوں گا مولا کی اجازت سے، اگر قبول ہو تو سن لیجئے گا۔ مولا نے فرمایا اگر روئے زمین کو دیکھو، جو روئے زمین کو دیکھے گا تو 1/3 زمین خشکی ہے، 2/3 پانی۔ یہ 20ویں صدی میں جا کے پتا چلا، 1/3 زمین جناب سیدہ کے مہر میں گئی۔ A third of earth was given in the dowry of حضرت فاطمہ الزہرا۔ بھئی عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، 1/3 زمین مہر جناب سیدہ میں، 2/3 ہے پانی۔ اب یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی روئے زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے۔ بھئی اگر وقت ہوتا میں اور زیادہ تفصیل میں جاتا، لیکن حاشیہ میرا بھی سن لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں جو غصبی جگہ پہ چلے، غصبی جگہ پہ جو بھی بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا۔ حاشیہ میرا یہ ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی،
جتنی فقہی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز پڑھے تو کہا کہ غصبی جگہ پہ نہ پڑھنا قبول نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا